آپ کو یاد ہوگا اس سورہ کی پہلی آیت میں قرآن کریم نے انسانی پیدائش کے متعلق مختلف مذاہب میں جو غلط تصورات چلے آ رہے تھے ان کی تردید کی تھی، اور اس کے ساتھ مثبت طور پر یہ بتایا تھا کہ زندگی کا آغاز کیسے ہوا، اور اس زندگی نے پھر مختلف وادیوں سے گزرتے ہوئے کس طرح طے کرے انسانی میں آ کر اپنا مستقر ڈھونڈا۔ یہ چیز صاحب کا درس میں سامنے آ گئی تھی، لیکن قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب تو ہے نہیں کہ وہ سائنٹیفک تھیوریز آپ کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کا مقصد تو یہ بتانا ہے کہ وہ جو آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا، وہ آدمی کو سطح انسانیت کی زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے۔ اس سلسلے میں جو چیزیں سامنے آتی جاتی ہیں، ضمناً صحیح، تشبیہاً صحیح، تمثیلاً صحیح، استعارتاً صحیح، کسی نہج سے بھی جو چیز سامنے آتی ہے اس کے متعلق قرآن کریم اشارتاً یا وضاحتاً جو کچھ بھی کہہ جاتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ زمانے کا علم جب کسی حقیقت تک پہنچے تو قرآن کے جو کچھ اس نے قرآن نے اس کے متعلق کہا ہے وہ اس کے خلاف ثابت ہو جائے۔ اس اعتبار سے یہ چیزیں جن کا تعلق مختلف علوم اور مختلف سائنسز سے ہے، وہ جب قرآن میں سامنے آتی ہیں تو ان کی وضاحت جب ہوتی ہے، ان کا مقصد اتنا ہوتا ہے کہ وہ جو اصل مقصد ہے قرآنی تعلیم کا، اس ضمن میں اس سلسلے میں ان کا تعلق کیا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن نے بتانا تو یہ تھا مولانا حالی کے الفاظ میں، کسی زمانے میں ان کا مسدس ہمارے ہاں معاشرے کے ایک ایک بچے کی زبان پہ ہوتا تھا، بڑی عمدہ تعلیم اس میں دی گئی تھی، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے، بنیادی نقطہ جو قرآن کی تعلیم کا ہے کہ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ مخلوق ساری ہے کندہ خدا کا۔ بڑے سیدھے سیدھے سے الفاظ میں سادہ سادہ سی باتیں یہ سب کر گیا۔ بات اس نے یہ کہنی تھی کہ مخلوق ساری ہے کندہ خدا کا، الخلق عیال اللہ، اور وہ کہتا ہے کہ اس پورے بڑے وسیع نظام ربوبیت کا آغاز تمہارے گھر کی زندگی سے ہوگا۔ اسے عائلی زندگی کہتے ہیں، خان کی زندگی کہتے ہیں۔ یہاں سے وہ ابتدا کرتا ہے اور اس کی بڑی اہمیت بتاتا ہے۔ وہ کہتا یہ ہے کہ جس قسم کا نقشہ گھر کا ہوگا، گھر کی زندگی کا ہوگا، اسی قسم کا نقشہ وسیع طور پر تمہارے معاشرے کا ہوگا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، معاشرہ گھروں سے الگ کہیں آسمان سے اتر کے نہیں آتا۔ یہی معاشرہ جو ہے، شام کو ہم گھروں میں لوٹ آتے ہیں تو گھر بن جاتا ہے، صبح کو باہر نکل جاتے ہیں وہ معاشرہ بن جاتا ہے۔ اور جب گھروں کی دیواروں کو تم دائیں اور بائیں سے ذرا نیچے کر دیجئے، سمجھ لیجئے کہ فولڈنگ ہے یہ، اور ان کو جب آپ نیچے گرا دیں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک گھر اور دوسرا گھر، اس میں کوئی حد فاصل ہی نہیں رہتی، وہ ایک ہی گھر ہو جاتا ہے۔ اور ان دیواروں کو اگر اسی طرح سے گراتے چلے جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ مخلوق ساری ہے کندہ خدا کا۔ یہاں تک قرآن لے جانا چاہتا ہے ہمیں، لیکن اس پروگرام کی ابتدا وہ ایک گھر کی زندگی سے کرتا ہے۔ گھر کی زندگی میں پہلا جوڑا میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ عورت کے متعلق جو غلط خیالات اس سے پیشتر دنیا مذہب اور دنیا فلسفہ دونوں میں رائج تھے، قرآن نے اس کی تردید کی اور اس نے کہا کہ یہ تصور بالکل غلط ہے کہ ان میں سے اس جوڑے میں سے ایک یعنی عورت، اس کا درجہ کمتر ہے، مرد کا درجہ اس سے بہتر ہے۔
اس نے کہا کہ یہ زوج ہیں ایک دوسرے کے، یہ دونوں پہیے ہیں، ان کو یکساں ہونا چاہیے زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے، اس لیے کہ ان کی تخلیق بھی ایک لائف سیل سے ہوئی ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں، کوئی تمیز نہیں، کوئی تفریق نہیں۔ اس بنیاد سے وہ گھر کی زندگی کی ابتدا کرتا ہے، دونوں واجب التکریم، دونوں ایک دوسرے کے کمپلیمنٹ۔ اب اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ بچوں کی تربیت کا سوال ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اس زمانے تک جب تک بچہ خود اپنی پرورش کے قابل نہیں ہوتا، بچے کی پرورش ہر حیوان کرتا ہے۔ اس لیے اگر انسان بھی یہیں تک کچھ کرتا ہے تو یہ تو حیوانی سطح زندگی کا تقاضا ہے جسے وہ پورا کر رہا ہے۔ حیوان سے یقیناً یہ بدتر ہو جاتا ہے کہ حیوان کبھی اپنے بچے کو قسم پرسی کے عالم میں نہیں چھوڑتا، کبھی ایسا نہیں کرتا کہ وہ خود تو کھا پی کے اپنا پیٹ پال لے اور بچے کو بھوکا چھوڑ دے۔ یہ چیز اس بذام خیش اشرف المخلوقات ہی کا حصہ ہے کہ ایسے واقعات آپ کے سامنے آئے ہوں گے، بچوں کو قسم پرسی کے عالم میں چھوڑا ہوا ہے، آپ گل چلے اٹھا رہے ہیں، یعنی ثم رددناہ اسفل سافلین ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ جب یہ نیچے گرتا ہے کمبخت تو حیوانوں کی زندگی سے بھی نیچے چلا جاتا ہے، کوئی حیوان یہ کچھ نہیں کرتا۔ جس طرح کوئی حیوان اپنے ہم جنس مادہ کو کبھی ذلت کی نظروں سے نہیں دیکھتا، یہ انسان ہی کرتا ہے، اسی طرح سے کوئی حیوان اپنے بچوں کو قسم پرسی کے عالم میں نہیں چھوڑتا، یہ انسان ہی کرتا ہے۔ تو اس نے کہا تھا کہ یہاں تک کی بات تو سر حیوانی زندگی کی ہے، ہمارے ہاں جو کمال سمجھا جاتا ہے فریضہ ماں باپ کا، بچوں کی ہم نے پرورش کر دی، بڑا کر دیا، کمانے کے قابل بنا دیا، بڑا فخر اس پہ کیا جاتا ہے۔ کہتا یہ چیز تو ہر حیوان بھی کرتا ہے، تم نے کیا تو حیوانی سطح زندگی کا ایک تقاضا پورا کیا، انسانی سطح زندگی کا تقاضا یہ تھا کہ تم نے اسے انسان کس قسم کا بنایا۔ اور انسان بنانے کے لیے میں یہ عرض کر دوں، یہ سائیکالوجی کا علم ہمارے اس دور کا مار کا آراستہ ایک سوال سامنے آیا، یعنی اس سے پیشتر اس نے اتنی اہمیت حاصل نہیں کی تھی، اس کے متعلق کوئی ریسرچز نہیں ہوئی تھی، اب اس کے متعلق بڑی ریسرچز ہونی شروع ہو گئی ہیں اور آہستہ آہستہ یہ علم سائنس کے درجے پر پہنچ رہا ہے۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ان کی تحقیق یہ ہے، اور اس میں اگرچہ فرائڈ نے ابتدا کی تھی لیکن اس کی نگاہ دوسری طرف گئی، اس کے جو دو شاگرد تھے جنہوں نے اس کے بعد اپنا اپنا نیا اسکول قائم کیا، مکتب فکر الگ انہوں نے قائم کیا، وہ جان اور ایڈلر ہیں، اور انہوں نے بچوں کی سائیکالوجی کے متعلق بڑی ہی ریسرچ کی ہے، بڑی ہی تحقیق کی ہے۔ ان کی تحقیق کا ملخص یہ ہے کہ بچے نے اپنی آئندہ زندگی میں سیرت اور کیریکٹر کے اعتبار سے جو کچھ بننا ہوتا ہے اس کی بنیادیں 3 سال کی عمر تک رکھی جا سکتی ہیں، پھر اس کے بعد ان بنیادوں کے اوپر عمارت تو استوار ہو جاتی ہے، ان بنیادوں کا بدلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اگر ناممکن نہیں بھی ہوتا تو سب کچھ بچہ بن چکتا ہے اس وقت تک جب تک وہ تقریباً 3 سال کی عمر، بلکہ انہوں نے کہا تو یہ تھا کہ جب پہلے وہ میں کہنا سیکھتا ہے، بات کرنا سیکھتا ہے، تو اس وقت تک وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنے پورے ماحول کو سمو لے رہا ہے اور اسی سے اس کی اپنی شخصیت متشکل ہو جاتی ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ حیوانی بچے اور انسانی بچے میں فرق کتنا ہے؟ میں نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، حیوانی بچے کے لیے کسی تربیت کی ضرورت نہیں، کسی اسکول میں بھیجنے کی ضرورت نہیں، بکری کا بچہ آج خود بکری بن جاتا ہے، شیر کا بچہ آج خود شیر بن جاتا ہے، انسان کا بچہ آج خود کچھ نہیں بنتا، اسے بنانا پڑتا ہے۔ جو کچھ اسے اس گھر کی زندگی میں بنا دیا جاتا ہے وہ وہی کچھ بن جاتا ہے، اور یہ ہے وہ سب سے بڑا فریضہ جو قرآن نے عائد کیا ہے ماں باپ کے اوپر کہ بچے کا پیدا کر لینا یہ تو حیوانی سطح زندگی کا ایک تقاضا تھا، اس کو انسان بنانا یہ ہے تمہاری انسانیت کا تقاضا، اور دیکھنا یہ ہے کہ اس تقاضے کو تم کہاں تک پورا کرتے ہو۔
اور اس سلسلے میں جو بنیادی چیز سامنے آئی، اور اس میں میں اگر یہ عرض کر دوں کہ ذاتی طور پہ بھی یہ چیز ہے جو میرے سامنے آئی، مجھے بھی اس میں کچھ درک ہے، سائیکو انالیسس کے اندر پڑھا بھی ہے، کچھ کرتا بھی رہا ہوں، اور وہ بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بچہ ابتداً ماں باپ کی افیکشن سے محروم ہو جاتا ہے، یہ ایسے الفاظ ہیں جن کے مرادف الفاظ ابھی ہمارے ہاں کم ملتے ہیں، پیار میں کہوں تو وہ کچھ بگاڑ کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، محبت کہوں ہمارے ہاں اس کا مفہوم کچھ آگے چل کے ہی آتا ہے، لیکن بہرحال افیکشن ایک بڑا عجیب جذبہ ہے۔ بچہ جو افیکشن سے، پیار سے، محبت سے ابتدائی زندگی میں محروم رہ جاتا ہے، اس کے اندر اتنی نفسیاتی الجھنیں، کمپلیکسٹیز پیدا ہو جاتی ہیں تو معلوم نہیں کہ بعد کی زندگی میں وہ کن کن شکلوں میں نمودار ہوتی ہیں۔ اس کے کیریکٹر میں، اس کی سیرت میں خامیاں ہی نہیں رہتی، بلکہ کتنی ہی پرورشنز پیدا ہو جاتی ہیں، بدنہادیاں پیدا ہو جاتی ہیں، بہت سے جرائم کا وہ عادی ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ابتدائی زندگی میں اسے افیکشن نہیں، اور اس کے لیے اب تو وہ سائیکو انالیسس کے ذریعے سے علاج بھی کرتے ہیں۔ میرا بھی تجربہ یہ ہے، جن بڑوں کے متعلق دیکھا گیا کہ بچپن کی زندگی میں انہیں افیکشن نہیں مل سکی، ان کے اندر بڑے ہی مضمون قسم کے رجحانات پیدا ہو گئے۔ ان کا علاج یہ نہیں تھا کہ ان رجحانات کے متعلق آپ ان کو واضح و نصیحت کریں، واضح و نصیحت کی روح سے وہ سب کچھ سمجھتے تھے، پڑھے لکھے ہوئے لوگ۔ ان کی کیفیت یہ تھی جو غالب نے کہا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، جاننے کا تعلق جہاں تک ہے، سمجھ کا تعلق ہے، وہ جانتے تھے لیکن اس کے باوجود وہ اس کو دور نہیں کر سکتے تھے۔ وہ جو اس نے کہا پر طبیعت ادھر نہیں آتی، اس کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں ان کی زندگی افیکشن سے محروم رہ گئی ہوئی تھی، اور یہ ایک ایسا خلا تھا، ایک ایسا ویکیوم تھا جسے وہ جگہ جگہ پر کرنے کے لیے مارے مارے پھرتے تھے، لیکن انہیں سمجھ میں نہیں ان کی آتا تھا کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے اور کیا چیز ہے جو ہمیں نہیں مل رہی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی۔ ان کی کیفیت یہ بیچاروں کی ہو جاتی ہے، اگر انہیں کسی طرح سے ماں کی سی محبت، باپ کا سا پیار دے دیا جائے، اور اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں آپ قطعاً سیلفش نہ ہوں، آپ کے سامنے صرف یہ ہو ایک انسان جس کی بنیادیں غلط رکھی گئی تھی، میں نے اسے ہلاکت سے بچانا ہے، اس فریضے کے ماتحت اگر آپ یہ کریں کہ اس کو اس قسم کی محبت اور پیار دیتے چلے جائیں، جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ ماں کا پیار، باپ کی محبت دیتے چلے جائیں اگر، اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کی دبی ہوئی صلاحیتیں کس طرح ابھرتی ہیں، اور اس کے یہ جو پیچ و خم سیرت میں آ جاتے ہیں وہ کیسے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ میں نے یہ اس لیے عرض کیا کہ ہمارے ہاں بھی گھروں کے اندر کبھی اس کا التزام نہیں کیا جاتا۔ پیار ہمارے ہاں وہ کہا جاتا ہے جسے لاڈ کہتے ہیں، اچھا بڑا بچہ بھی بگڑ جاتا ہے جس کے اندر، اس کے لیے، اس کے سنوارنے کے لیے، اس سے ڈسپلن کرنے کے لیے ہمارے ہاں خوف کا جذبہ ہوتا ہے۔ سال بھر کے بچے میں ہی وہ چیز کہ نیکی آ گئی، آپ آ گیا، یعنی وہ خوف ہر قسم، لے آئیں گے اتوں فلانے لڑے دیوی اس طرح نل کر کے، یہ خوف۔ یاد رکھیے، خوف کی روح سے انسان کی شخصیت یا اس کی خودی اتنی کرش ہو جاتی ہے کہ وہ کبھی ابھر ہی نہیں سکتی۔ ہمارے ہاں چونکہ تعلیم ہے نہیں، ادھر توجہ ہی نہیں دی گئی ابھی تک، جیسا میں نے ابھی عرض کیا، پیار ہمارے ہاں لاڈ کا درجہ شکل اختیار کر لیتا ہے، اچھا بھلا بچہ بگڑ جاتا ہے۔ سنوارتے ہیں تو خوف کے ذریعے سے سنوارتے ہیں، اس کی شخصیت ہمیشہ کے لیے کچلی جاتی۔ افیکشن نہ تو یہ لاڈ ہوتا ہے نہ یہ خوف ہوتا ہے، سمجھانا بڑا مشکل ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے بڑوں کی بات بھی ایک بات احترام سے آپ مانتے ہیں کسی دوسرے کو، اور آپ دیکھیں گے کہ اس ماننے کے اندر خوف نہیں ہوتا،
ایک جذبہ احترام ہوتا ہے. بچے کے سامنے اگر انسان بڑے جو ہیں اپنی صحیح سیرت کا نمونہ پیش کریں اور افیکشن اس کے ساتھ کریں، یعنی ہر اچھی بات کے اوپر اپریسیشن اس کی کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں آپ کا احترام اور ریسپیکٹ پیدا ہو جائے گی. اور آؤٹ آف ریسپیکٹ، احترام کے طور پر جو کچھ وہ بچہ کرتا ہے کسی اور طریقے سے اس کی تربیت نہیں ہوتی. صحیح افیکشن کے معنی یہ ہیں. قرآن کریم اس پہ زور دیتا ہے. معاشرے میں ماں باپ کے ہوتے ہوئے جو افیکشن سے محروم ہوتے ہیں ان کو تو چھوڑیے، لیکن ایک کیٹیگری آتی ہے جنہیں یتیم کہا جاتا ہے کہ وہ مجبوراً محروم ہو جاتے ہیں اس افیکشن سے. اور آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم نے یتیموں کی نگہ برداشت اور تربیت کے متعلق کتنا زور دیا ہے. ہم یہ سمجھتے تھے اور عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ سوال صرف اقتصادی تھا کہ یہ بچے جو ہیں یتیم رہ گئے، اقتصادی طور پر ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں رہا، قسم پرسی کی عالم میں ہو گئے بیچارے، ان کا کچھ ایسا انتظام کر دینا چاہیے. یعنی زیادہ سے زیادہ ہمارے ہاں جو کیا جاتا ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے کہ کسی یتیم بچے کی پرورش کر دی جائے. اور پرورش کا بھی جو طریقہ ہمارے ہاں یہ یتیم خانوں کا ہے، اور وہ تو آپ کو پتا ہے کہ یتیم خانہ مسجد کے بالکل پاس ہے، دونوں ایک ہی ہیں. اور کہ اس فرق کے ساتھ کہ وہاں حیوان ذبح ہوتے ہیں، یہاں انسان ذبح ہوتے ہیں. اصل چیز تو وہ تھی جو قرآن نے کہا تھا افیکشن سے یہ معروم نہ ہونے پائیں. روٹی کپڑا دے دینا اور اس کے بعد ان کی خوشی کو اس طرح سے کچل دینا کہ اس کے اندر غیرت اور اہمیت کی رمق تک باقی نہ رہے. ان کو اس درجے سے بھی بدتر بنا دینا ہے کہ جن کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تو جو کچھ بھی بنتے. جب قرآن یتیموں کے متعلق جہاں قرآن زور دیتا ہے وہاں اصل سوال یہ ہے کہ پرورش کا انتظام تو اس نے کہا ہے کہ نحن رزقناکم وإیاہم، اس کا انتظام جو ہے وہ تو آپ کے ہاں کی مملکت کرے گی، معاشرہ کرے گا. لیکن مملکت اور معاشرہ مکینیکلی ان کا انتظام پرورش کا تو کر سکتا ہے. افیکشن دینے والی بات جو ہے وہ تو جو ان کے قریب انسان ہوں گے وہی دے سکتے ہیں. اس اعتبار سے قرآن نے یہ کہا ہے کہ یتیم اور وہ جس کے ماں باپ ہوں ان دونوں میں کسی قسم کا فرق نہیں ہونا چاہیے. ان دونوں کو یکساں طور پہ افیکشن. جہاں تک اقتصادی معاملے کا تعلق تھا وہ تو اس نے اگلی آیت میں بات صاف کر دی کہ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. پہلی چیز تو یہ کہ اگر ان کا کوئی مال ہے، جائیداد ہے، تم اس کے سرپرست بنے ہو، نگران بنے ہو، تو یہ نہ کرنے کی کوشش کرو تو یہ تو اس کی پروٹیکشن کر نہیں سکتے، حفاظت کر نہیں سکتے، ان کو تو اس کا علم نہیں ہے، تو اس کے اندر ایسا خرد برد کرنا شروع کر دو. بلکہ قرآن نے تو یہ کہا ہے کہ ایسا بھی نہ کرو کہ اپنی ناقص قسم کی چیزوں کو ان کی اچھی چیزوں کے اندر ملا دو اور یوں بھائی چارہ بنا لو. بھائی چارے کی یہ شکل ان کی نہیں ہونی چاہیے. اولاد ہے وہ تمہاری، ان کے ہر مفاد کی نگہ برداشت کرو، ان کی حفاظت کرو. قطعاً یہ چیز نہ کرو کہ ان کا کوئی ذرا سا کوئی ایک رمق سی بھی ان کے مال میں سے خود کھا جاؤ، یا یہ کہ ان کی اچھی چیزوں کو لے کر اپنی خراب چیزیں جو ہیں وہ اس میں ملا دو. یہ بڑی ہی بے انصافی کی بات. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا سارا مسئلہ تو یہ اقتصادی ہے نہیں، یہ بھی ایک اہم پہلو ہے اس کا، اس کے متعلق بھی قرآن ہدایات دیتا چلا جاتا ہے ہمیں. لیکن مسئلے کا اصل حل تو یہ نہیں. اصل حل تو یہ ہے کہ یہ فیملی کی لائف سے محروم ہو گئے، انہیں گھر کی زندگی میسر نہیں اب رہی. گھر کی زندگی ان کے لیے ہونا بڑی ضروری تھی. اور یہ ہے جس ضمن میں اب اگلی آیت ہمارے سامنے آئی